انصاف کی ایک بہت پرانی کہانی جس کا آغاز کسی جرم سے نہیں بلکہ ایک بہت ہی عجیب انکار سے ہوتا ہے۔ ایک ایسا انکار جس نے ایک پوری سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سوچنے والی بات ہے نا؟ کوئی قیدی جسے رہائی مل رہی ہو وہ جیل چھوڑنے سے منع کیوں کرے گا؟ آخر کوئی شخص سالوں کی قید کے بعد آزادی کو کیوں ٹھکرائے گا؟ چلیں آج اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ تھا اس قیدی یعنی حضرت یوسف کا وہ عجیب مطالبہ۔ انہوں نے اپنی آزادی کے لیے ایک شرط رکھ دی، اور شرط یہ تھی کہ رہائی سے پہلے ان پر لگے داغ دھلنے چاہیے، ان کا نام صاف ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں، مصر کا بادشاہ وہ تو خود انہیں رہا کرنا چاہتا تھا۔ جب اس نے یہ بے مثال درخواست سنی تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ اس معاملے کی طے تک پہنچنا تو اب ضروری ہے۔ تو پھر ہوا یہ کہ بادشاہ نے قیدی کی شرط مان لی، اور بس پھر کیا تھا، تحقیقات کا آغاز ہو گیا۔ یہ معاملہ اب جیل کی ایک کوٹری سے نکل کر سیدھا شاہی دربار پہنچ چکا تھا، اور ایک بہت پرانے راز سے پردہ اٹھنے والا تھا۔ اچھا، اب حضرت یوسف کے اس مطالبے کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت میں پیچھے جانا پڑے گا۔ چلیں ذرا اس پرانے اسکینڈل پر نظر ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں قید میں ڈالا گیا تھا۔ تو قصہ کچھ یوں تھا کہ کئی سال پہلے نوجوان یوسف پوتیفار کے گھر آئے۔ پھر ایک اسکینڈل ہوا جب پوتیفار کی بیوی زلیخا نے انہیں ورغلانے کی کوشش کی، اور بات پورے شہر میں پھیل گئی۔ معاملہ یہاں تک بڑھا کہ ایک دعوت میں مصر کی عورتیں ان کو دیکھ کر اتنی دنگ رہ گئیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ لیے، اور پھر اس پورے اسکینڈل کو دبانے کے لیے بے گناہ یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، جہاں وہ برسوں پڑے رہے۔ دیکھیں، ایک جھوٹے الزام نے انہیں سالوں تک جیل میں رکھا، اور سچائی کہیں دب کر رہ گئی۔ چلیں اب واپس آج کے دن میں آتے ہیں۔ بادشاہ نے تحقیقات شروع کی، اور اس نے سب سے پہلے اسی دعوت کی اہم گواہوں کو طلب کیا۔ بادشاہ کا حکم تھا اس دعوت میں موجود تمام خواتین کو فوراً حاضر کیا جائے۔ اب یہ کوئی معمولی حکم نہیں تھا۔ اس ایک حکم نے مصر کے اونچے طبقے میں سمجھیں ایک ہلچل مچا دی، کیونکہ ماضی کا ایک دفن کیا ہوا راز اب دوبارہ کھولا جا رہا ہے۔ تو اب منظر کچھ یوں ہے کہ دربار لگا ہے، بادشاہ سامنے ہے، اور وہ تمام عورتیں بطور گواہ کھڑی ہیں۔ بادشاہ نے ان سے سیدھا سیدھا پوچھا، سچ سچ بتاؤ، تمہارے اور یوسف کے درمیان آخر ہوا کیا تھا؟ اب ماحول میں تناؤ تو ہونا ہی تھا۔ مصر کے حاکم کے سامنے سچ بولنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اور پھر ان عورتوں نے مل کر گواہی دی۔ انہوں نے کہا، ہم نے تو ان میں کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی، وہ تو ایک فرشتے جیسے انسان ہیں، ان میں کوئی خامی ہو یہ سوچنا بھی ناممکن ہے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس جھوٹے الزام کی دیوار میں پڑنے والی پہلی دراڑ تھی۔ سب گواہوں نے ایک زبان ہو کر یوسف کی مکمل بے گناہی کا اعلان کر دیا۔ اچھا، جب باقی سب عورتوں نے اپنی گواہی دے دی تو اب ظاہر ہے سب کی نظریں اس اسکینڈل کی مرکزی کردار یعنی پوتیفار کی بیوی زلیخا پر جم گئی۔ بادشاہ زلیخا کی طرف مڑا اور کہا، اب سچ بتاؤ، قصور کس کا تھا؟ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جس کا سب کو انتظار تھا۔ سچائی کا لمحہ آ ہی پہنچا تھا۔ زلیخا نے کہا، آج حق ظاہر ہو ہی گیا، میں ہی تھی جس نے اسے ورگلانے کی کوشش کی تھی، اور وہ بلا شبہ سچوں میں سے ہے۔ اور یہ تھا وہ اعتراف، پورے دربار کے سامنے کیا گیا ایک ایسا اقرار جس نے کہانی کا رخ ہی موڑ دیا۔ تو اس ایک اعتراف نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب سچائی سامنے آئی تو اس کے فوراً بعد کیا ہوا اور اس کے کیا گہرے نتائج نکلے۔ دیکھیں، پہلے وہ ایک قیدی تھے جن پر ایک جھوٹا الزام تھا، اور اس سچائی کے بعد وہ سیدھا شاہی مشیر بن گئے۔ ان کی حیثیت مکمل طور پر بدل گئی۔ ایک بدنام قیدی سے وہ سلطنت کے سب سے طاقتور اور معزز ترین لوگوں میں شمار ہونے لگے۔ تو بادشاہ نے فوراً کچھ قدم اٹھائے۔ پہلا قدم، اس نے سب کے سامنے یوسف کی بے گناہی کا اعلان کر دیا۔ دوسرا قدم، انہیں پورے شاہی اعزاز کے ساتھ جیل سے بلوایا گیا۔ اور تیسرا قدم، یوسف کو بادشاہ کا خاص اور معتمد مشیر مقرر کر دیا گیا۔ تو بادشاہ کے ان اقدامات نے نہ صرف ان کی عزت بحال کی بلکہ سالوں سے جاری اس ناانصافی کا بھی ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ جب حضرت یوسف سے پوچھا گیا تو انہوں نے اپنے اس مطالبے کی وجہ بھی بتائی۔ انہوں نے کہا، میں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ بادشاہ یہ جان لے
کہ اللہ خیانت کرنے والوں کی چالوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ تو یہاں سے ان کا اصل مقصد ظاہر ہوتا ہے۔ بات صرف اپنی رہائی کی نہیں تھی، بلکہ یہ سچائی اور اللہ کے انصاف کے بہت بڑے اصول کو ثابت کرنے کا معاملہ تھا۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ آزادی کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا صرف جیل سے باہر نکل آنا آزادی ہے، یا پھر اپنی عزت، اپنا نام اور اپنی سچائی کو واپس پانا اصل آزادی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔